نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کسی مریض کے دل کا آپریشن ڈاکٹر تجویز کر دیں کہ اس کی بقا کے لیے بائی پاس کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ کسی سرجن کی تلاش کی بجائے کسی حلاق کے پاس چلا جائے، نائی کے پاس چلا جائے، اور وہ نائی اپنے اسروں سے چیر پھاڑ کے رکھ دے، اس کی حلاقت کی یقینی میں اب کوئی شک نہیں رہے گا۔ کچھ ایسا ہی حال امت اسلام کا ہے۔ امت اسلام کی ہدایت، امت اسلام کی نجات کے لیے عرش والے رب نے اپنے کلام کو اتارا۔ جو اس کلام کو لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار، جس رات میں آیا وہ راتوں کی سردار، جس ماہ میں آیا وہ مہینوں کا سردار، جس رسول پہ آیا وہ رسولوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس، جو قرآن ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، جو قرآن ہمارا تعلق اپنے الہ سے جوڑتا ہے، ہم نے اللہ کی اس ہدایت والی کتاب کو چھوڑا، اپنا تعلق لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے جوڑا، اللہ کے کلام کو چھوڑا، رب کی کتاب کو چھوڑا۔ کبھی کسی مولوی کی کتاب کو سینے سے لگا لیا، کبھی کسی مولوی کی کتاب کو سینے سے لگا لیا۔ اور برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے عامت الناس کو یہ بات سمجھائی کہ قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، ان علوم کو سیکھے بغیر تم کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، اب جو حضرت نے لکھ کر دے دیا ہے اس کو سینے سے لگا لو۔ جب اس امت نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر کہیں بہشتی زیور کو تھاما، کہیں فضائل اعمال کو تھاما، کہیں ملفوظات احمد رضا کو تھاما، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ امت بربادی کی طرف بڑھتی ہی گئی، اور اس امت پر ذلت اللہ نے واجب کر کے رکھ دی۔ کہیں کسی کونے میں ذلیل، کہیں کسی کونے میں ذلیل۔ اور ذلت کی وجہ کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ چاہتے ہو ہدایت مل جائے، چاہتے ہو امن مل جائے، اس کتاب اللہ کو سینے سے لگاؤ، اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کی توحید کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرو، شرک سے تم بچ جاؤ، ہدایت بھی عطا ہو جائے گی اور آخرت میں نجات بھی مل جائے گی۔ لیکن جب ہم نے اس کتاب اللہ کو چھوڑا تو پھر ہمارے اوپر ہلاکتوں کے دروازے کھلے۔ فضائل اعمال نے اس امت کو کیا دیا؟ سب سے بڑی تباہی اس امت پر فضائل اعمال کے ذریعے اللہ کی خالص سچی اور سچی توحید، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی تو آقا کا ماتھا پھٹا، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی آقا کے دانت ٹوٹے، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی آقا کے گلے میں کپڑے ڈال کر بل دیے گئے، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی طائف کے میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے خون نکلا، جوتیوں میں آیا، زمین پہ گرے، آنکھیں کھولی، فرشتوں نے کہا آقا اجازت دے دو ان پہاڑوں کو اٹھائیں اور اہل طائف پہ گرا دیں۔ کہا نہیں، ان اہل طائف پہ پہاڑوں کو نہ گراؤ، انہوں نے مجھے مارا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے ان کی پشتوں سے نکلنے والے ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہیں گے۔ اس سچی اور سچی توحید پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر فضائل اعمال نے جو حملے کیے، یہ ہمارے ساتھ میں فضائل صدقات مولوی ذکریہ صاحب کی چھپی ہے کتب خانہ فیضی لاہور سے، اس کا صفحہ 558 ہے۔ 558 صفحے پر اللہ کی توحید پر حملے کرتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے۔ اور پھر شیخ عبد المالک فرما رہے تھے، غور کرنا میری اور آپ کی اللہ سے جو تعلق کی رسی ہے وہ ٹوٹ نہ جائے،
اور مشرک کی رسی رب سے جڑا نہیں کرتی. اللہ سے محبت، اللہ سے دوستی اہل توحید کی ہوتی ہے، اور جب شرک داخل ہو جاتا ہے اللہ کی لعنتیں اور اللہ کا عذاب برستا ہے. یہ صفحہ 558 پر کہتے ہیں، اے اللہ جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے. جو میں ہوں وہ تو ہے. میں اور تو خود شرک در شرک ہے. تو میرے میں سے نکلا ہے، میں تیرے میں سے نکلا. اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں. رسول اللہ نے تو کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں. مجھے اللہ کی اس دی ہوئی اتھارٹی سے اوپر نہ کرنا. لیکن مولوی ذکریہ صاحب وحدت الوجود کا عقیدہ اس امت میں پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے. میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. نہیں اللہ کے بندو، وہ اللہ ہے، ہم عبداللہ ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے تو پیتے ہیں، وہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں. وہ اللہ ہے. تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. ان ظالموں نے اللہ کا جز بنایا، اللہ کا ٹکڑا بنایا. وحدت الوجود کے عقیدے کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہر چیز ہی وہ ہے. ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو. مسجد میں تو، مندر میں تو، میخانے میں تو. ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم. صفحہ 561 فضائل اعمال کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ رائے پوری ان کے ایک خدام تھے. اس عقیدے کو سامنے رکھنا کہ ہر چیز اللہ ہے. اس کے لیے من گھڑت جھوٹی روایت کنتو کنزن مخفین، چھپا ہوا خزانہ تھا، اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا. پھر دنیا میں جو کچھ ہے یہ میرا ہی روپ ہے. امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں شمائل امدادیہ کے اندر کہ بندہ وجود ظاہری سے پہلے خود خدا تھا اور بندہ ہی خدا ہے ظاہر ہے. اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں امداد المشتاق میں، ہمارے ایک صوفی کے پاس ایک بندہ ایک پلیٹ میں حلوہ لے آیا، ایک پلیٹ میں گندگی لے آیا. کہا مولوی صاحب جب ہر چیز ہی وہی ہے تو دونوں کھا کر دکھاؤ. تھانوی صاحب نے فرمایا ہمارے مولوی صوفی صاحب نے بشکل خنزیر گندگی کھا لی، بشکر ملا حلوہ کھا لیا. کہا وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے. ادھر بھی تو ہے، ادھر بھی تو ہے. بے تیدی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد وچ اتر آئی. صفحہ 561 فضائل اعمال پر لکھتے ہیں فضائل ذکر میں کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ کے خدام تھے، کئی روز استنجا کرنے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ انہیں وہاں پر بھی نور نظر آتا تھا. وہاں پر بھی گندگی کے اندر بھی نور تھا. ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی صورت ہے. نعوذ باللہ گندگی کے اندر بھی ان کو اللہ کے انوار نظر آتے تھے، اس لیے باتھ روم کے اندر بھی نہیں جا سکتے تھے. یہ کفر، یہ شرک، یہ کفر و شرک تو آپ کو یہودیوں کے گھر سے بھی نہیں ملے گا. یہ کفر تو شیعوں کے گھر سے ملے گا جنہوں نے کہا تھا دما دم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، ہر چیز کے اندر علی، ہر چیز کے اندر علی، ہر روح کے اندر علی. اور یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل درود ہے. یہی عقیدہ یہاں پر رسول اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. صفحہ اس کا 133 ہے. کہتے ہیں رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، انا للہ و انا الیہ راجعون. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشر بن کر آئے تو حقیقت کیا تھا؟ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار. اللہ عز و جل کے علاوہ تجھے کوئی نہ پہچان سکا. تو بظاہر تو انسان کے روپ میں آیا، لیکن تو انسان نہیں تھا، تو اسی کے نور کا ٹکڑا تھا. ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں تذکرہ غوثیہ کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟
کہا سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، وہی آ جاتی ہے، لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا وہی دینے والا کون ہے؟ کہا کبھی ہمت پئی نہیں۔ کہا ہون جا کے کریں دیکھی کون سے بیٹھا ہے۔ یہ جبرائیل گئے، عرش پہ پہنچے، پردہ اٹھایا تو خود محمد رسول اللہ بیٹھ کر وہی کر رہے تھے۔ رہا جمال پہ مولوی زکریا صاحب فضائل درود صفحہ 133 کتب خانہ فیدی، رہا جمال پہ حجاب بشریت۔ اے نبی آپ بشریت کے پردے میں آئے لیکن بشر نہیں تھے۔ یہ صفحہ 223 ہے فضائل حج کا۔ کہتے ہیں پیر جنید بغدادی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک لڑکی نوجوان وہ بھی ساتھ طواف کر رہی تھی۔ طواف کرتے کرتے کہنے لگی جنید اللہ کا طواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا طواف کرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں میں تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ یہ کیسے پتھر دل لوگ ہیں جو پتھروں کا طواف کرتے ہیں، میں تو تیرا طواف کرتی ہوں۔ یہ بیت اللہ بھی اللہ ہے، یہ گندگی میں بھی اللہ کا نور ہے، محمد بھی اللہ ہے، اور مولوی زکریا کہتا ہے جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، شرک کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے نے، اس فضائل اعمال نے اس امت اسلام سے توحید کو چھینا۔ بڑے دعوے سے کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے، لیکن سنیے ان عقیدوں کو سامنے رکھیے اور قرآن کی آیات پہ غور کیجئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں، تین نہیں۔ لی خمس اطفی بہا حر الوبا، میرے 5 تن پاک نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ پھر رسول اس کے نور سے نہیں آئے، مولوی زکریا اس میں سے نہیں نکلا، کوئی اس میں حلول نہیں کرتا، کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا، وہ کسی میں فنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، ذات میں اکیلا ہے، عبادت میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے۔ دوسری بڑی گمراہی اس فضائل اعمال کی وجہ سے امت اسلام میں یہ پھیلی کہ وہ علم غیب جو اللہ اکیلے کی صفت ہے، جو اللہ اعلان کرتا ہے کہ عالم الغیب، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اپنے غیب کو کسی کو اطلاع نہیں دیتا، الا من ارتضی، چاہتا ہے رسولوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے، وہی کر کے اس کو بتا دیتا ہے۔ وہ علم غیب جو خاصہ ہے اللہ عز و جل کا، اس کے بارے میں عقیدہ پیش کیا کہ یہ علم غیب ہمارے پیروں کو بھی ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی ہے، ہمارے ولیوں کو بھی ہے۔ یہ فضائل اعمال ہمارے ہاتھ میں ہے۔ صفحہ اس کا 427 ہے۔ کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بالکل ان پڑھ تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا، حدیث رسول بیان کرتا، حدیث قدسی بیان کرتا، جھوٹی بات